السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، وہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور گزشتہ کے درس میں نے دوسری بیعت عقبہ جس پر بیعت ہوئی اس کے دفعات کیا تھے اور صحابہ کا مرتبہ و مقام کیا، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے تسلسل دیکھتے ہیں دوسری بیعت عقبہ میں اور کیا کیا باتیں ہوئی۔ اگر ہم دوسری روایتوں کو شامل کریں، ایک روایت ابن اسحاق سے بھی آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ سب سے پہلے میٹنگ جب شروع ہوئی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی، پھر فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم جس چیز سے میری حفاظت کرو گے، جیسی میری حفاظت ممکن ہے ویسے ہی کرو جیسے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ کہتے ہی حضرت برا بن معرور جو کہ اس وقت شامل تھے، انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں تلوار سے، جنگ سے، دشمن سے، ویسے ہی ہم کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بیعت لے لیجئے، اور اللہ کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں ہم، اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی روش ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم جان کی بازی لگا دیں گے آپ کی حفاظت میں۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے، ابو الہیثم بن تہیان رضی اللہ عنہ انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے، اگریمنٹ ہے، وہاں کے ماحول کے لیے حساب سے یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے تھے، تو اب ہم ان تمام معاہدوں کو ختم کر دیں گے۔ جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اب کون سا معاہدہ ہے؟ اب ہم کیوں کافروں کی مدد لیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو غلبہ عطا کر دے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی غالب کر دے مدینے کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنی قوم کو تو نہیں لے آئیں گے، یعنی اپنی قوم کی طرف تو نہیں آ جائیں گے، مکے کو تو نہیں آ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ درد بھرا یعنی محبت بھرا انداز تھا حضرت ابو الہیثم بن تہیان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جب اللہ اسلام کو غلبہ دے گا تو اللہ کے رسول آپ ریٹرن پھر ہم کو چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، اور میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں،
جس سے آپ جنگ کریں گے ان سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جائیے کیا محبت بھرا جواب تھا۔ دیکھیے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس وقت کا معاملہ دیکھا جائے گا، نہیں، کتنی یہ ایک انسان جب محبت دیتا ہے تو جواب میں محبت دینا یہ ایک بلند اخلاق ہے۔ کوئی آپ کے سامنے آپ کی کیا تعریف کرے، یا کوئی آپ کے سامنے آپ کے لحاظ سے ایک امید ظاہر کرے، لوگ کیا کرتے ہیں جذبات کی پرواہ کیے بغیر ان کو ایسا جواب دیتے ہیں جس سے کیا ان کا حوصلہ افزائی، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہی نہیں۔ یہ بھی تو پوچھ سکتے تھے، تم آئے بڑے، تم سے میں کیا ہے، تمہارے سے وعدہ کرنا ہے کیا کہ اللہ مجھے غلبہ دے دے گا تو میں کیا کروں؟ یہ بھی تو بول سکتے تھے نا۔ نہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ خوش خلقی کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ تبسم فرمایا اور کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو کیا ہے، اتنا اہم معاملہ ہے جس میں تم ساتھ دے رہے ہو، تو تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری بربادی میری بربادی ہے، میں بھی تم میں سے ہوں اور تم ہمارے میں سے ایک ہو آج سے، اور تم جہاں جنگ کرو گے وہاں ہم بھی کریں گے، جہاں صلح کرو گے وہاں ہم بھی صلح کر لیں گے۔ اتنی بہترین ان کی حوصلہ افزائی کی اور انصار سے محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر بیعت کی شرائط مکمل ہو گئی، اور صف اول جو کہ پہلے آگے بڑھ کر بیعت کرنے والے جو آئے تھے پہلے 11 نبوت میں، 12 نبوت میں، 6، پھر اس کے بعد 12 جس میں کیا ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ لوگ پہلے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری اور نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور لوگوں سے پھر بات چیت کی، سارے پہلوؤں کو سمجھایا، بتایا کہ صرف کیا ہے ایک شخص کی حفاظت نہیں بلکہ سارے مکی سے، سارے مشرکین مکہ سے دشمنی مول لینے کے برابر ہے، اور اسے بھی تم سب تیار ہونا ہے، اور ہر قربانی، ہر مصیبت کے لیے تیار ہونا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اسی واسطے ابن اسحاق جو سیرت نگاری کے سلسلے میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، ابن اسحاق کی سیرت مشہور سیرت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں ہر طرف سے آئی، ہاں ہم جانتے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے اب۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ان سب سے جنگ کرنے کی بیعت کر رہے ہو جو اس وادی کے اندر سرخ اور سیاہ ہے، یعنی مشرکین مکہ سب کے سب تمہارے دشمن بن کے آئیں گے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے بڑے لوگوں کو، شریف لوگوں کو قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی چھوڑ دو، اگر نہیں تمہیں ان سب کے جانے کے بعد بھی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے تن من دھن لگائیں گے، عہد کو نبھائیں گے، تو بے شک تم آگے بڑھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو کیا ہے، واقعتاً دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، ہمارے اشراف قتل کر دیے جائیں، ہمارے مال کا صفایا کر دیا جائے، ہمارے اندر مصائب و آلام کا سلسلہ آ جائے، ہمیں کیا ہے خطرات پر خطرات مول لینا ہے، تو بھی ہم تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے اتنی محبت ہے تو ہم اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے، ہر چیز کو ہم قبول کرتے ہیں اور ہم یہ عہد کو پورا بھی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان سب کو پورا کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے وعدہ کرتے ہیں۔ اسلام تو قبول کر ہی چکے تھے، خاص دفعات پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم کیا ہے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے کو اٹھے تو حضرت اسعد بن زرارہ جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، حضرت اسعد بن زرارہ وہ تھے جو پہلے اسلام قبول کیا اور حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے گھر میں رکھا، سفیر اسلام کو اپنے گھر میں رکھا اور تن من دھن لگا دیا اس اسلام کی خاطر۔ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھے اس وقت کے 70 لوگوں میں بھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اے مدینے والو ٹھہر جاؤ، آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا معنی ہے سارے عرب سے دشمنی ہو جائے اور تمہارے بہترین سرداروں کا قتل ہو جائے، تلواروں کی مار ہو جائے، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا وعدہ کرو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے، بزدلی دکھاؤ گے، وعدہ خلافی کرو گے تو انہیں یہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ کیوں؟ بات کی نزاکت کے سلسلے میں کتنی بڑی بات تھی اللہ کے رسول کو مدینہ بلا کے حفاظت کرنا۔ اس واسطے ہر ذمہ دار صحابی سمجھا رہا تھا کہ اصل معاملہ کتنا نازک ہے، سوچ سمجھ کے بیعت کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ صاف کہا تم جو کہہ رہے ہو ہم مانتے ہیں، بہت اہم ہے اور ہمیں اندازہ بھی ہے کتنا خطرناک ہے، لیکن اس کے بدلے جو جنت کا وعدہ ہے اور اللہ کے رسول کی محبت اور اسلام کی محبت ہے، اس کے لیے ہم راضی ہیں، تم ہٹو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے جب راستہ بالکل ہی کیا ہے، سب تمام سردار بات کر کے بتا کے انہوں نے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اہمیت دلا کے بات ختم کر لی، تو ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی سے بیعت عامہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے، اور اس کے عوض پرٹیکولر الگ الگ ہر آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھیے اتنا عظیم موقع ملا، اتنی عظیم کامیابی ملی، اتنا عظیم مقام ملا صحابہ کو۔ پہلے تو عموم کہہ دیا تم سب کے لیے جنت، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر جب ایک ایک آدمی اٹھ کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کے الفاظ کہہ کے اللہ کے رسول ہم اس کو پورا کریں گے کہتا، تو اللہ کے رسول جواب میں کہتے کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس طرح الگ الگ جنت کی خوشخبری جن کو دے دیا گیا، پھر کون بدبخت ہے ان پر کلام کرے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ باقی رہی جو دو عورتیں، مردوں کا معاملہ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت ہو گئی، لیکن باقی جو دو عورتیں تھیں جو اس موقع پر حاضر تھی، تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا، ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ زبانی بیعت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے جو آج کے پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر بیعت کے نام پر، اسم اعظم کے نام پر کتنا زیادہ بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، کس طرح کے واقعات پیپر میں آ رہے ہیں، نیوزز میں آ رہے ہیں کہ جعلی پیروں نے کس طرح کیا ہے ماؤں کی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی ہیں، اور آج کل لوگ تو کیا ہیں برملا بالکل ڈائریکٹ جا کے سامنے بیٹھتی ہیں بلا کسی پردے کے، گھر کے لباس کے ساتھ، اور ہمارے پیر صاحب کیا ہیں انہیں ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اوپر بھی ٹچ کرتے ہیں، ہاتھ پر بھی ٹچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گندے خیالات ہیں، بدبخت کے پیر بنا بیٹھا ہے۔ اور ہماری عورتیں اتنی سادہ لو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ تو بڑے عقیدت میں آ کر بڑے ہی احترام کے ساتھ سر پر سے کیا ہے اذان ہوتے وقت جیسے اوڑھتے ہیں اس طرح، کیونکہ ہمیشہ تو اوڑھنے کا رواج نہیں ہے، تو اذان کے وقت یہاں اوڑھتے ہیں، پیر صاحب کے پاس اوڑھتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جب پہنچتے ہیں وہاں اوڑھتے ہیں، تو وہ اوڑھ کے بیٹھ کے کیا ہے
سب چیزیں ان سے کہہ آتی ہیں، پھر اس کے بعد لمبی کہانی شروع ہوتی ہے، اور جب پیٹ میں اس پیر کا بچہ آتا ہے تب ہوش آتا ہے اس کو، پیر صاحب نے کیا کر دیا۔ تو یاد رکھیے، اسلام نے اجازت، اللہ کے رسول جیسی شخصیت نے ہاتھ نہیں ملایا۔ کائنات کے سب سے زیادہ پاک باز ترین انسان، باپ کے برابر کا درجہ احترام کے حساب سے، کیونکہ ان کی بیویاں مائیں ہیں، تو رسول بمنزلہ امت کے لیے باپ ہوتا ہے۔ ایک باپ کبھی اپنی بیٹی کو کبھی کیا ہے کوئی دوسری نظر سے دیکھے گا؟ ایسا رسول جس کی امانت کی گواہی آسمانوں میں ہوتی تھی، اللہ کے رسول اگر کر لیتے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ غلط، لیکن اللہ کے رسول نے سکھایا کہ میں رسول ہوتے ہوئے بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو ہاتھ نہ ملانا۔ ہاں، اشیکہن کا بڑا رواج ہے، تھوڑا سا کیا ہے پڑھ لکھ لیتا ہے، تھوڑا سا کیا ہے ABCD معلوم ہو گئی، فرنچ کلچر اور اسی طرح کیا ہے انگریزی کلچر، یورپین کنٹریز کا کلچر ذرا سا کیا ہے پر لگ گیا تو عام مجالس میں ہاتھ ملانے کا رواج ہوتا تھا، کزن سے، اجنبی عورتوں سے۔ ارے کیا جی پرانے خیالات کے ہو تم، ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اجنبی عورت سے ہاتھ ملا لینا اس بات سے بہتر ہے، اس بات کو کر لینا بہتر ہے، اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم کیا ہے اپنے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ اٹھا کے چبھا لو، نیزہ چبھا لو، یہ کم ہے درجہ درد کا، اس سے زیادہ گناہ کا ہے درجہ کسی عورت سے تم ہاتھ ملانا۔ تو یاد رکھو، یہ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر جو بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے مغالطے میں نہ آؤ۔ عورتوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ نہ دین کے نام پر نہ دنیا کے نام پر، کسی نام پر، نہ دین نہ دنیا، بے حیائی نہ کرو، ہاتھ نہ ملانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورت سے کبھی مصافحہ نہیں کیا، جتنی بیعتیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورتوں سے زبانی ہی بیعت کی۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب 70 لوگوں کے لیے میں 12 آدمی امیر کے طور پر، نقیب کے طور پر مقرر کر دیتا ہوں، تاکہ وہ تمہاری اصلاح کریں، تمہارے پاس رپورٹ پیش کریں، تم آگے اور کام میں آگے بڑھو، ایک یونٹی ہو، ایک یونٹی کے ساتھ ایک ذمہ داری ہو، ایک بڑا ہو، ایک کے پاس رپورٹ دینے کی کیفیت پیدا ہو، تاکہ کیا ہو تم اور آگے بڑھے۔ کام کرنے کے طریقے دیکھیے یہاں پر کیسے، آج دراصل اس طرح کی یونٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اس طرح کی جماعت نہیں ہے، اس طرح کی عمارت نہیں ہے، اس طرح کا سسٹم نہیں ہے۔ اس واسطے لاکھ چیخو چلاؤ، ہماری زندگیاں بدلتی نہیں، بس چند گھنٹوں کے لیے جوش آتا، نمازی بن جاتا، کلین شیو کرنے والا، داڑھی رکھ لیتا، لیکن جیسے ہی جذبہ کم ہوا سٹا سٹ داڑھی منڈوا لیا، نمازیں چھوڑ دیا۔ اچھے اچھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اچانک کیا ہے بالکل ہی بدلی ہوئی صورت، کیا جی؟ ہاں بس میں صاحب وہ ذرا سردے کو سوگا میں حجام کے پاس سے، انہیں دیکھے تو ذرا کر دیا تھا، میں بولا پورا کر ڈالو، ہیلے بہانے کون تبھی حجام کے پاس سردے کو سونگا، اوپر چاقو ہاتھ میں، کہاں تبھی وار گیر کر رہا تو کیا ہوں گا، انہیں ایک ایک لمحہ گھور کو دیکھتا انہیں، اوپر نیچے کیا تبھی کر رہا تو بال کیا ہوں گے، انہیں کہیں سوتا نہیں سوتا، انہیں ہیلے بہانے۔ اصل میں ایمان کی کمزوری، یہ ایمان کی کمزوری طبعی ہے، نیچرل ہے، آئے گی ہی، اسے چارج کرنا پڑتا ہے، اسے آگے بڑھانا۔ اس کے لیے کرنا کیا؟ بالجماع چاہیے، بالجماع چاہیے، پوچھنے والا ایک چاہیے، سمعیتات چاہیے، اس پر رپورٹ پیش کرنا ضروری قرار دیا جائے، تب کہیں جا کر کیا ہے کوئی گرا تو بھی ہاتھ اٹھا کے اسے اوپر اٹھانے کے لیے دوسرا ہوگا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی راہ اپنائی، ہمیشہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا آیا۔ تو بیعت مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں تمہارے درمیان 12 نقیبوں کو تیار کر دیتا ہوں، جو تمہاری قوم کی طرف سے یہ تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے، 12 لوگ۔ تو آپ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں اور ان کے ساتھ مل کر رہیں اور اس دین کے کام میں آگے بڑھیں۔
جو 12 نقیب تیار ہوئے سیرت نگاروں نے ان کے نام بھی درج کیے ہیں۔ اسعد بن زرارہ نمبر 1، سعد بن ربیع نمبر 2، عبداللہ بن رواحہ نمبر 3، رافع بن مالک نمبر 4، برا بن معرور نمبر 5، عبداللہ بن عمرو بن حرام نمبر 6، عبادہ بن صامت نمبر 7، سعد بن عبادہ نمبر 8، اور اسی طرح منذر بن عمر نمبر 9، اسید بن حضیر نمبر 10، سعد بن خیثمہ نمبر 11، رفاعہ بن عبد المنذر نمبر 12۔ 12 اشخاص کو رضی اللہ عنہم اجمعین، ان نقباء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار ہونے کے لیے سردار کی حیثیت سے قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہیں یہ دراصل ان سے کروائیں اور عمل کروائیں اور آگے بڑھیں اسلام کے کام میں۔ جملہ معاملات کے آپ کفیل ہیں، اور جیسے حواری حضرت عیسیٰ کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور ویسے ہی اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ اس طرح ان کو حواری رسول کا بھی ایک خطاب ملا۔ اب یہ بات طے ہوئی، رات تھی، رات بڑے خفیہ انداز میں آئے ہوئے تھے، لیکن شیطان خاموش بیٹھے گا؟ اتنا اہم فیصلہ ہو رہا تھا، اور سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے پہلا اینٹ گویا کہ کیا ہے، دوسری بیعت عقبہ ہی ہے۔ تو اسی واسطے یہ واقعہ ہمیں سیرت کے اندر ملتا ہے کہ معاہدہ جب مکمل ہو گیا، اگریمنٹ ہو گئی، لوگ بکھر کے نکلے اور آہستہ آہستہ پھر اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنی جگہ جا رہے تھے واپس، تو شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ شیطان کو، وہ شیطان جو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہی شیطان، ہاں اس کے کارندوں کے ذریعے اسے بھی پتہ لگ گیا یہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور یہ جو پتہ لگا وہ بالکل آخری وقت میں لگا تھا، آخری لمحہ تھا جب بیعت مکمل کر کے واپس جا رہے تھے۔ تو اس واسطے اتنا موقع نہ ملا تو یہ خبر چپکے سے جا کر قریش کو پہنچا دی جائے، اور وہ لوگ آ کے مل کے ان شرکاء پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں پکڑ لیں۔ اس واسطے اس بدبخت شیطان نے کیا کیا، جھٹ سے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت ہی بلند آواز میں، جو شاید ہی پہلے کبھی اتنی بلند آواز سنی گئی ہو، اس نے بلند آواز میں چلا کے کہا کہ خیمے والو، محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بددین لوگ اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ یہ معاملہ شیطان نے کیا، آواز لگا دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، اللہ کا دشمن، سن اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے خیموں پہ واپس چلے جاؤ۔ یہ روایت زاد المعاد کے اندر بھی ہے، وہاں پر یہ روایت ہے کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، یہ بھی فرمایا۔ تو شیطان کے کارندوں میں سے ایک کارندہ یہ اعلان کیا جو کہہ رہا تھا کہ خیمے والو سنو۔ تو اس طرح کیا ہے، یہ بات پھیل گئی، لوگوں نے آدمی کو تو نہیں دیکھا، کسی انسان کو نہیں دیکھا، لیکن یہ آواز تو سنی۔ اب اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جو ابھی بیعت کیے تھے انصاری صحابہ میں سے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل مینا پر، یعنی جو لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے قریش سے، مشرکین مکہ سے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کہہ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی ابھی ہمیں اذن نہیں ملا جنگ کا، کیونکہ اذن ملنے کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی۔ جو خاص اذن بعد میں ملا،
جو مدنی زندگی کے آغاز اور مکی زندگی کا اختتام تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہیں اجازت دی گئی ہے اب قتال کی، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ لوگ آہستہ سے نکلیے، خفیہ طور پر نکلیے اور واپس جا کر ایسے لیٹ جائیے، ایسے سو جائیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، معلوم نہیں ہوا، ایسے نکل جائیے، ہم کو کیا ہے ابھی ان سے لڑنے کا حکم نہیں ملا۔ لیکن قریش کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تو اس جیسی بیعت کے جو نتائج ہو سکتے تھے یہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا۔ اگر مدینے کے لوگ، حج کے آنے والے لوگ اللہ کے رسول کو سپورٹ کر دیں تو پھر تو کیا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی کوئی بات نہیں چلنے والی اس کے بعد۔ تو اس واسطے ہی صبح سویرے ہوتے ہی جنہوں نے یہ آواز سنی وہ اپنے رؤساء تک، سرداروں تک بات پہنچائی، اور وہاں کے لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا، ایک بھاری بھرکم جماعت کو اس کام پر لگا دیا کہ کون لوگ شامل ہوئے تھے، کون کون آئے تھے، معاہدہ کیا ہوا تھا، اہل یثرب میں ایسے کون لوگ ہیں، اور سب لوگوں کو جمع کر کے، جو بھی آئے ہوئے تھے حج کے ان لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے کیا کیا، بات چیت شروع کر دی۔ لوگوں سنو، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے صاحب کو، یعنی قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں جا کر ان سے، جو لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، باپ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جو صحابہ الگ رات کی خفیہ طور پر نکل کے رات کے اندھیرے میں آئے تھے، عام مشرکین جو آئے تھے ان کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ حج کے لیے آئے تھے۔ اب ان کے پاس جا کے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے صاحب سے کوئی میٹنگ کیے تھے اور ہمارے سے نکال لے جانے کی کیا ہے بات ہوئی تھی، اور ہم سے جنگ کرنے کی بات ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ پر تم نے بیعت بھی کی۔ تو اب دراصل وہ مشرکین جو آئے ہوئے تھے حج کی نیت سے، صرف ان کو پتہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہو، ہم کو کیا معلوم ہے کون سے صاحب، ہم نے کب میٹنگ کی، ہم نے کیا بات کی، کیونکہ وہ رات کی تاریکی میں رازداری کے ساتھ ہوا تھا نا۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایسے نہ بنو، ایسے نہ باتیں کرو، تم نے کی ہے، لیکن ان کو عام لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا۔ تو اب مشرکین اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا، یعنی جو آئے ہوئے تھے مدینے سے وہ مشرکین جو حج کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، اللہ واللہ کچھ نہیں ہوا، اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم ہے کچھ بھی، ہم اس طرح کی بات کوئی جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں سے آگے بڑھتا 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 یہ جو وفد بنا تھا مشرکین مکہ کا کہ یہ ٹوہ لگانے کے لیے کہ کیا میٹنگ ہوئی تھی، یہ آخر یہ وفد عبداللہ بن ابی بن سلول جو بعد میں منافقین کا سردار بنا اس کے پاس بھی پہنچا۔ وہ کہنے لگا یہ باطل ہے، یہ بیکار کی بات ہے، ایسا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اسے اتنا بڑا گھمنڈ تھا، اتنا اعتماد تھا اپنے مدینے کے لوگوں پر، اپنی قوم پر، کیونکہ بادشاہ بننے والا تھا، تفصیل آئے گی آگے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی قوم پر پورا بھروسہ ہے کہ کوئی کام بھی وہ لوگ میرے بغیر نہیں کرتے، میرے سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، تو اتنا بڑا کام کوئی معاہدہ ہوا ہے تو وہ کیسے مجھے چھوڑ کے کر سکتے ہیں، ہرگز بھی یہ لوگ میرے سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، تو مجھے تو نہیں معلوم۔ تو واقعی کچھ ہوا ہی نہیں۔ باقی رہے مسلمان جنہوں نے واقعتاً وہ کام کیا اور بیعت ہوئی تھی، جانتے تھے، وہ لوگ خاموش ہو گئے، جس کو اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت دے دی کہ تم لوگ خاموش رہو۔ وہ صرف کیا ہے، کنکھیوں سے دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کر لیا کہ ہم کو کچھ نہیں بولنا ہے اس معاملے میں، خاموشی سے رہنا ہے۔ اس طرح کیا ہے آخرکار یہ وفد بھی ناکام واپس ہوا، اور جو لوگ آئے ہوئے تھے حج کو وہ لوگ واپس چلے گئے، اور انہی کے ساتھ مل کر وہ صحابہ تمام کے تمام جو بیعت عقبہ والے صحابہ تھے وہ بھی ساتھ میں واپس چلے گئے۔ اب جا کے انتظار تھا، سب سے اہم ترین انتظار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب اجازت ملے گی، کب وہ مدینہ آئیں گے، اور ہم اپنے جو معاہدے کیے ہیں ہم اس کو کیسے پورا کریں گے۔ یہ اشتیاق میں زندگی گزار رہے تھے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت کے انتظار میں تھے، اور ہجرت کا واقعہ
رویہ پیش آیا. کیسے پیش آیا انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں رکھتا ہوں. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.